قابل مبارکباد ہے دلہا والے، جن لوگوں نے یہ اداکاری، یہ ایکٹنگ، یہ ڈرامہ نہیں کیا کہ بھائی ہم نے تو منع کر دیا لیکن لڑکی والے خوشی سے دینا چاہ رہے. یہ جملہ آپ کتنے جگہ نہیں سنتے، ذرا اپنے ضمیر سے سوال کر لینا. میں تو تھک جاتا ہوں یہ الفاظ سن کر لوگوں کے پاس سے کہ ساتھیوں ایمانداری سے بتائیے، آج کون نہیں جانتا کہ لڑکی کے باپ سے جہیز لینا، بیڈ لینا، بیڈ شیٹ لینا تو دور کی بات ہے، کون نہیں جانتا کہ یہ اسلام میں جائز نہیں ہے؟ ہر آدمی اچھی طرح جانتا ہے. لڑکی کے باپ کے خرچے پر لڑکے والے اپنے سینکڑوں مہمانوں کو لے کر جانا، اپنی باراتی کو لے کر جانا، اور پھر لڑکی کے باپ کے خرچوں پر خوب کھانے وصول کر لینا، یہ جائز نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ ظلم ہے. ہر آدمی کو پتا ہے، ہر آدمی اچھی طرح جانتا ہے. اس کے باوجود بھی، ان تمام چیزوں کا علم رکھتے ہوئے بھی، آپ دیکھ لیجئے جتنی شادیاں ہو رہی ہیں، کسی آدمی سے جا کر آپ پوچھئے کہ بھئی آپ کو تو پتا تھا، آپ اتنا جہیز کیوں لیے؟ آپ اتنے لوگوں کو کیوں جمع کرے شادی میں؟ جواب کیا آتا؟ بچی والے خوشی سے دے لیے. بھائی سنتے نہیں، بچی والے نہیں سنے بھائی، بچی والوں کا اصرار تھا. نہیں، وہ بچی والوں کے ارمان تھے، نہیں ان کے گھر کی پہلی شادی تھی، نہیں ان کے گھر کی وہ آخری شادی تھی. وہ لوگ نہیں مان رہے تھے بھائی، نہیں وہ لوگ ناراض ہو رہے تھے. ارے آپ لوگ اتنا اسٹرکٹ ہے کیا؟ آپ لوگ اتنا سخت ہے کیا؟ نہیں بھائی، وہ رشتوں کا معاملہ کتنے جگہ نہیں سنتے آپ، ایمانداری سے بتائیے. یہ الفاظ کتنے جگہ ادا نہیں ہوتے. مجھے تو افسوس ہوتا ہے ان لڑکوں کے اوپر، اور مجھے تو افسوس ہوتا ہے ان لڑکوں کے والد کے اوپر بھی، جو یہ مانتا ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ بچی والے نہیں سنے بھائی، یہ بچی والے نہیں مانے. کیا جھوٹ نہیں ہے؟ کیا یہ ڈرامہ نہیں ہے؟ ایمانداری سے بتائیے آپ. اس وجہ سے جھوٹ ہے. اگر کوئی بھی لڑکا، آج دیکھ لیجیے، آج کئی لڑکوں کو آپ دیکھتے ہیں، لڑکوں کے کنڈیشنز کیا ہے؟ لڑکوں کے، جب تک کہ ان کو گوری لڑکی نہیں ملتی، جب تک کہ ان کو دبلی لڑکی نہیں ملتی، جب تک کہ ان کو لمبی لڑکی نہیں ملتی، وہ رشتہ طے نہیں کرتے، وہ اس جگہ شادی نہیں کرتے. آپ دیکھ لیجئے. یعنی یہاں آپ کو پتا کیا چلا؟ لڑکے کی خواہش، لڑکے کے ارمان کیا ہے؟ دبلی لڑکی، گوری لڑکی چاہیے. اب جب تک اس لڑکے کو دبلی لڑکی نہیں ملتی، جب تک اس لڑکے کو گوری لڑکی نہیں ملتی، انہوں 5 گھر نہیں 10 گھر جائیں گے اور واپس آ جائیں گے. آپ پوچھو کل گئے کہتے نا کھمم رشتہ دیکھنے کے لیے، کیا ہوا بھائی؟ ارے گئے بھائی، دیکھے بچی کو، لیکن بچی ذرا موٹی تھی تو اس لیے کیا کریں ہم لوگ، رشتہ کینسل کر کے آ گئے. سنتے آپ. اچھا بھائی پرسوں حیدرآباد کا رشتہ آیا تھا، کہتے کیا ہو گیا آپ کے بچے کا؟ کسی بڑے آدمی کو بڑا آدمی پوچھتا تو کیا بولتے؟ ہو بھائی دیکھ لے کیا ہے، لیکن وہ بچی پسند نہیں آئی جی، تھوڑی سونلی ہے بچی. سنتے. تو پتا کیا چل رہا آپ کو یہاں پر؟ بچے کے ارمان تھے کہ اس طرح کی لڑکی چاہیے، تو اب اس طرح کی لڑکی نہیں ملتی تو 5 گھر نہیں 10 گھر جا کر واپس آ جاتے ہیں. 2 سال نہیں 3 سال انتظار کرتے ہیں. تو اب میرا سوال کیا ہے ساتھیوں، جیسا آپ کی خواہش تھی کہ اس طرح کی لڑکی چاہیے، اس طرح کی لڑکی حاصل کرنے کے لیے 10 گھر ٹھکرا دیا، جہاں پسند کی ملی وہاں شادی کرے آپ. اسی طرح ایز اٹ از، اگر آپ کی خواہش یہ ہوتی، اگر آپ کا ارادہ یہ ہوتا کہ میری شادی بھی مجھے سنت پر کرنی ہے، مجھے مرد ہونے کا ثبوت دکھانا ہے، لڑکی کے باپ کا سنگل 1 روپی کا بھی خرچہ مجھے کرنا نہیں ہے، اگر لڑکے کی خواہش بھی یہ ہوتی، جیسا خوبصورت لڑکی کی خواہش ہے، اسی طرح اگر لڑکے کی بھی خواہش یہ ہوتی کہ شادی مجھے سنت پر کرنی ہے، تو اس وقت کیا اس بہانے 10 گھر کینسل نہیں کرتا؟ ایمانداری کی بات ہے. کیا اس وقت 5 گھروں کو کینسل کر کے نہیں آتا؟ ایک گھر گئے رشتہ دیکھنے کے لیے، بولے کہ بھائی سنت پر شادی کرنا ہے، کوئی لین دین نہیں ہوگا، کوئی جہیز نہیں ہوگا، کوئی سامان پلنگ فرنیچر بھی نہیں ہوگا، بس صرف بچی کو لے کر چلے جائیں گے. بچی والے بولے نہیں بھائی ہم تو ایسا نہیں کریں گے، ہمارے ارمان ہیں، ہم جو بھی ہماری خوشی سے دیں گے، تو نہیں ہوگا رشتہ کینسل. سوال یہ ہے، خوبصورت لڑکی نہیں تھی، رشتہ کینسل کیے ہیں، یہ تو سنتے ہیں واقعات. سنت پر نکاح کرنا نہیں چاہ رہے تھے بھائی بچی والے، ہم رشتہ کینسل کر دیے. سنتے کہیں نہیں سنتے. یہ معاملہ ہے. کئی جگہ آپ سنتے بھی ہیں، لڑکی موٹی تھی، لڑکی سونلی تھی، رشتہ کینسل ہو گیا. لیکن کیا آج تک کبھی آپ نے یہ سنا کہ بھئی ہم نے ان سے کہہ دیا کہ ہم صرف 5-6 لوگ آئیں گے اور گھر سے بچی کو لے کر چلے جائیں گے، یا ہم مسجد آئیں گے، مسجد میں نکاح ہوگا، مسجد سے ودائیگی ہوگی، نہ آپ کے گھر کھانا کھائیں گے، نہ آپ کے گھر کھانے کی تقریب ہوگی، نہ آپ کے پاس سے سنگل 1 روپے کا ہم خرچہ کروائیں گے. اگر اس سسٹم پر شادی کر سکتے ہو تو رشتہ ہوگا، ورنہ نہیں. رشتہ کینسل کر دیا بھائی ہم نے. آج تک سنے میرے بھائی آپ کہیں؟
سنت پر شادی بچی والے کرنے تیار نہیں تھے، ہم رشتہ کینسل کر دیے. آج تک سنتے آپ واقعات؟ نہیں سنتے. کیوں؟ لڑکے کے دل میں بھی ارمان ہوتے ہیں. اگر نہیں ہوتے تو وہ گفتگو میں صاف کہہ دیتا کہ اگر سنت پر شادی ہوتی تو شادی ہے، ورنہ رشتہ کینسل ہے، جیسا کہ. بعض لوگ تو ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں نا. ڈیمانڈ کس چیز کا؟ 5 لاکھ روپے دو تو شادی ہوگی، ورنہ شادی نہیں ہوگی. بھائی میرا سوال یہ ہے، وہاں ایک آدمی باطل کے اوپر ضد کر رہا ہے، اپنے غلط ارمان کے اوپر ضد کر رہا ہے، اتنا دو گے تو شادی ہوگی بھائی، ورنہ نہیں ہوگی. تو اگر آپ واقعی چاہتے ہو کہ شادی سنت پر آپ کو کرنا ہے تو کیا آپ ضد نہیں چلا سکتے؟ وہاں رشتہ کینسل ہونے کی دھمکی دی جا سکتی ہے تو کیا آپ نہیں دے سکتے رشتہ کینسل ہونے کی دھمکی؟ سوال یہ ہے کہ آج تک کسی لڑکے نے یا آج تک کسی لڑکے کے باپ نے کہا رشتے کے موقع پر؟ نہیں کہتا، کوئی نہیں کہتا ہے. کیوں؟ خوف ہوتا ہے نا. نہیں بھائی رشتہ شاید کینسل ہو جاتا ہوگا، نہیں بچی والے ٹھکرا جاتے ہوں گا. تو پتہ کیا چل رہا ہے؟ لڑکے کے خود دل میں، لڑکے کے خود خواہش ہوتی ہے کہ شادی بڑے پیمانے پر ہو. ورنہ ساتھیوں، کیا لڑکے کے لیے یہ جملے کافی نہیں ہیں؟ اگر کسی لڑکی والوں نے اصرار کر بھی دیا، یقیناً وہ اصرار کریں گے نا. کیوں نہیں کریں گے؟ ان کو تو خطرہ ہوگا، ان کو تو خوف ہوگا. بھائی انہوں نے تو کہا کہ نہیں چاہیے کچھ بھی، ان کے باپ نے تو کہا ہے نہیں چاہیے کچھ بھی، لیکن خواتین سے کوئی آواز نہیں ہے نا. اب بچی ہماری رہے گی عورتوں کے ساتھ. انہوں تو صاحب صبح نوکری کو چلے جاتے، انہوں تو صاحب صبح دکان چلے جاتے. بچی رہے گی کہاں؟ بچی رہے گی گھر میں عورتوں کے ساتھ. اگر عورتیں خواہش ظاہر نہیں کرے گی کہ ہم کو سنت پر شادی کرنا ہے، اگر عورت جب تک منہ سے نہیں کہے گی کہ میری آنے والی بہو میرے گھر پہ 0 بجٹ پر آئے گی، سنگل 1 روپے کا خرچہ نہیں کرے گی، جب تک لڑکے کی ماں یہ الفاظ واضح طور پر نہیں کہے گی تو لڑکی کے باپ کو تو غم ہوگا ہی نا. لڑکے کے باپ کو تو ڈر ہوگا ہی نا کہ یہ باپ اور اس کا بیٹا تو ناٹک کر رہا ہے. لیکن بعد میں اگر یہ میری بچی کو تانا دے دے، بعد میں اگر یہ بچی کو میرے پریشان کر دے، اگر بعد میں یہ میری لختے جگر کو تکلیف دینا شروع کر دے، اذیتیں پہنچانا شروع کر دے، بھائی اس سے بہتر ہے گھر بیچنا ہے بیچ دو، کھیت بیچنا ہے بیچ دو، جمعہ کے دن مسجد کا چندہ لانا ہے لا لو، لیکن ان کے سارے ارمان پورے کر دو. یہی تو پرابلم ہے، یہی تو بلیک میل ہے جو چل رہا ہے آپ کی سوسائٹی میں. میرا تو سوال اس باپ سے ہے جو باپ 25 سال اپنے بیٹے کو اپنے خود کے پلنگ پر سلاتا ہے، 25 سال اپنے گھر کے آئینے میں چہرہ دکھواتا ہے، 25 سال بیٹا باپ کی کمائی کا پنکھا استعمال کرتا ہے، لیکن جب شادی کرتا ہے بیٹا تو پلنگ سسرال والے لائے. بیٹے کی بے عزتی، دلہے کی بے عزتی تو بعد ہے، یہاں تو باپ کی بے عزتی ہے نا. لڑکے کے لیے اس کے باپ کی توہین ہے. 25 سال بیٹے کو تم کماتے ہو، تم کھلاتے ہو، تم پہناتے ہو. شادی کا جوڑا کون پہنائے؟ بچی والے پہنائے. وہی چل رہا ہے نا، شادی کا جوڑا بچی والے. آج کل تو ٹرینڈ کیا چل گیا شادی سے پہلے؟ ہاں بھائی کیسے خیریت نا، ذرا بچے کو حیدرآباد بھیج دینا تھا، وہ شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں ہم لوگ، بچے کے پسند کے کپڑے دلا دیتے. اس سے بے عزتی، اس سے زیادہ کیا چیز ہو سکتی؟ سوچو آپ. بھائی شادی آپ کر رہے ہو، گھر آپ کا آباد ہو رہا ہے، کوئی اور آپ کے گھر آ رہی ہے، آپ کے گھر آباد ہونے والا ہے، آپ کے گھر بچے ہونے والے ہیں، آپ کے گھر کی ترقی ہے، تو یہاں تو خرچہ آپ کو کرنا ہے. وہاں تو سب لٹ رہا ہے نا، وہاں تو 25 سال کی اپنے لختی جگر وہ تو چلے جا رہی ہے. وہاں صرف سائن آف ریلیف ہے، بس ایک ذمہ داری کے دور ہونے کا ایک ہلکا پن ہے، ایک بوجھ ہلکا ہو رہا ہے کہ چلو بھائی آج میری ذمہ داری پوری ہو رہی ہے. لیکن آپ کو پتا ہے ایک باپ کو اس کی بیٹی کے اوپر محبت زیادہ کب ہوتی ہے؟ شادی سے پہلے بھی باپ بیٹی سے اتنی محبت کرنے نہیں لگتا جتنی محبت شادی کے بعد کرتا ہے. جاؤ کسی بھی باپ سے پوچھو جس نے اپنی بچی کی شادی کر دی ہو. یہ محبت ہے باپ بیٹی کے درمیان کا. اس کے باوجود بھی وہ آپ کے گھر دے رہا ہے، وہ آپ کے لختے جگر کو لا کر آپ کے بیٹے کے ہاں دے رہا ہے، تو یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے. تو یہاں تو اس لڑکے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہونے والے سسرے کو یقین دلائے، وہ ہونے والے سسرے کو تیقن دلائے کہ انکل آپ جو آپ کی بچی کو میرے گھر پوری زندگی کے لیے بھیج رہے ہو، کیا آپ کی لڑکی جو پوری زندگی بھر کے لیے میرے گھر آ رہی ہے، میری خدمت کرے گی، میرے بچوں کی خدمت کرنی ہے، میرے والدین کی بھی خدمت کرنی ہے، اور ویکلی ہالیڈے ہوتا ہے کیا؟ ویکلی ہالیڈے ہوتا نہیں ہوتا. منتھلی کوئی پیمنٹ ہوتا؟ منتھلی پیمنٹ اپنی بیویوں کو یا اپنی بہنوں کو یا اپنی ماؤں کو ماہانہ کچھ دیتے ہو پیمنٹ؟ نہیں ہوتا ہے. ریٹائرمنٹ؟ کوئی ریٹائرمنٹ نہیں ہوتا ہے. تو یہاں تو لڑکے کی ذمہ داری ہے کہ وہ شادی سے پہلے لڑکی کے باپ کو یقین دلا دے،
لڑکی کے باپ کو دلاسا دلا دے کہ انکل آپ جس بچی کو میرے گھر بیچ رہے ہو وہ میرے گھر آ کر میری خدمت، میرے والدین کی خدمت کرنے کے لیے آ رہی ہے، میرے بچوں کی پرورش کرنے کی ذمہ داری لینے کے لیے وہ آ رہی ہے، بدلے میں ہفتے میں کوئی چھٹی نہیں ہے، مہینے میں کوئی پیمنٹ نہیں ہے، ایئرلی کوئی ریٹائرمنٹ بھی نہیں ہے، تو آپ اتنا قیمتی سرمایہ میرے حوالے کر رہے ہو، یہی سب سے بڑا تحفہ ہے میرے لیے، یہی سب سے بڑا جہیز ہے میرے لیے. اب اس کے ساتھ مزید اور کوئی چیز دینے کی کوشش کر کے آپ اس عورت کی اہمیت کو کم مت کر دو. اس عورت کو جو آپ میرے پاس بھیج رہے ہو، 25 سال آپ نے اس لڑکی کی پرورش کی ہے، 25 سال آپ نے اس لڑکی کی تربیت کی ہے، 25 سال آپ نے اس لڑکی کو اس کہ اب وہ میری بیوی بن رہی ہے آپ کی تربیت کی وجہ سے، آپ کے دیکھ بھال، آپ کے خیال کرنے کی وجہ سے وہ میرے بچوں کی ماں بننے والی ہے. اور آج کے دور میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ عورت کی عزت کی حفاظت کرنا، عورت کی آبرو کی حفاظت کرنا، جو کہ محفوظ نہیں. کالجز میں، مسجد میں ہوں کیا بتاؤں میں آپ کو، کالجز میں آج محفوظ نہیں ہے عورتوں کی عزت. کالج کے جتنے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں سمجھ گئے وہ آلریڈی میری باتوں کو. تو آج کے ایسے دور میں لڑکی کے عزت کی حفاظت کے ساتھ اپنے داماد کے گھر پہنچانا یہ سب سے بڑی نعمت ہے، ورنہ گارنٹی نہیں دے سکتا ہے. کتنے بچے آ کر مجھے سنا لیتے اپنی داستان، کتنے ڈائیورس کیسز آ کر ڈیل کرتے بیٹھتا ہوں دن رات میں. کیا پرابلم ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، شادی ہو گئی، بعد میں چکر پتا چلتا ہے کہ پہلے سے کسی سے افیئر تھا. تو ان تمام نعمتوں میں ایک دور تھا کئی نزاکتیں دیکھتے تھے. آج ایک چیز دیکھا جا رہا ہے کہ بھائی عزت دار لڑکی مل جائے کافی ہے، بھائی باقی سب ایڈجسٹمنٹ کر لیں گے. تو ایک باپ عزت دار لڑکی کو آپ کے ہاتھ پہنچا رہا ہے، 25 سال اس لڑکی کی تربیت کے ساتھ ساتھ اس کی حفاظت کر رہا ہے، اس کو لا کر آپ کے حوالے کر رہا ہے. تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس ہونے والے سسرے کو تیقن دلائیں. کیا یہ بات کرتا کوئی داماد آج؟ کیا یہ یقین کوئی داماد دلواتا اپنے سسرے کو؟ کوئی داماد نہیں دلواتا. بلکہ کیا ہوتا ہے، شادی کی بات چیت میں ساتھیوں یہ بات اور زیادہ غور کرنے والی ہے. بلکہ کیا ہوتا ہے، شادی کی بات چیت میں پورا اسلام دیکھ لو. شادی بیاہ کے معاملات میں ڈیلنگ لڑکے کو کرنا ہے. کس کو؟ لڑکے کو. شادی کس کی ہے بھائی؟ لڑکے کی ہے نا. زندگی انہیں گزارنے والا ہے، بیوی کو انہیں پالنے والا ہے، بیوی کو انہیں دیکھ لینے والا ہے. تو شادی سے پہلے ساری ذمہ داریاں، ساری بات چیت، جو بھی ڈیلز ہے، جو بھی رولز اینڈ ریگولیشنز ہے، جو بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہے، سنانا کس کو ہے؟ لڑکے کو سنانا ہے. لڑکے کی ذمہ داری ہے کہ وہ یقین دلائے اپنے سسرے سے. لڑکے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے تعلق سے بھی آگاہ کرائے اپنے سسرے کو. لیکن ہم آج اس معاشرے میں ہیں، ہم آج اس سوسائٹی میں ہیں جہاں لڑکا ذمہ دار بننا تو دور کی بات ہے، ایز اے پارٹیسپینٹ بھی نہیں رہتا کہیں پہ بھی. ایز اے پارٹیسپینٹ بھی نہیں رہتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ڈیلنگ ہو رہی ہے اس کی شادی میں. کیوں؟ یہاں میرے الفاظ کے لیے میں معافی چاہتا ہوں پہلے ہی. کیوں؟ اصل اسلام نے جو ذمہ داری لڑکے کی دی ہے، لڑکا تو خاموش ہوتا ہے. لڑکے کے خاندان والے، لڑکے کے بڑے ماموں، چاچا، خالو، یہ جتنے رشتے ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ لڑکے کو اس طرح چپ کروا دیتے ہیں جیسا لڑکا بسم اللہ کا دولہا بن کے خاموش بیٹھ جاتا نا، اسی طرح یہاں پر بھی دولہا بن کے خاموش بیٹھ جاتا ہے. کچھ نہیں پتا ہے اس کو. اور جا کر پوچھو ارے کیا ہے یہ سب چل رہا کرتے؟ نہیں معلوم بھائی، والد صاحب دیکھ لیے پورا. تو والد صاحب کے نام پر، خاندان کے بڑوں کے نام پر وہ دلال بن کر ساری ڈیلنگ کرتے ہیں. میں جانتا ہوں میری یہ بات کئی بڑوں کو کڑوی لگے گی، لیکن وہاں جو ڈیلنگ ہوتی ہے، ذرا اس ڈیلنگ کا نام آپ کیا دیں گے؟ کیا وہ دلالی نہیں ہے؟ وہاں کیا ہوتا ہے، خالو جان بیٹھ کے ڈیلنگ کر رہے، کتنے مہمان ہوں گے. بھائی دیکھیے ہمارا خاندان بہت بڑا ہے، دیکھیے ہمارا خاندان بہت معیاری خاندان ہے، حیدرآباد سے مہمان آنے والے ہیں ہمارے، ذرا پکوان معیاری رہنا ہے. بھائی دیکھیے ہاں انتظامات ذرا اچھے سٹینڈرڈ انتظامات رکھنا ہے. خالو صاحب دلالی کر رہے ہیں، چاچا جان دلالی کر رہے ہیں، بارگیننگ کر رہے ہیں. بھائی دیکھیے ہم کو تو کچھ بھی نہیں چاہیے، ہاں اللہ کا دیا بہت کچھ ہے ہمارے پاس، بہت کچھ ہے. وہ بڑے بچے کی بھی شادی کرے تھے ہم لوگ، صاحب بولے بھائی کچھ بھی نہیں چاہیے ہم کو. اب وہ ان کی خوشی تھی، وہ لوگ کیا بولتے، وہ فلاں جگہ ایک پلاٹ دے دیا. ہاں ابھی ہمارا دوسرے بچے کی بھی ہم نے شادی کر دی، اس وقت بھی ہم صاحب بول دیے. میں بات کرا تھا، میں بڑا تھا اس وقت بھی، بھائی کچھ بھی نہیں چاہیے ہم کو، اللہ کا دیا سب کچھ ہے بول دیے. اب وہ ان کی خوشی تھی، وہ لوگ کچھ گاڑی دے دیے. نام بھی یاد نہیں، کیا نام ہے بیٹا گاڑی کا؟ ابو وہ آڈی ہے کار کا، ہاں وہ آڈی کہتے ہیں، میرے کو نام بھی یاد نہیں رہتے. اب یہ بچہ ہمارا تیسرا ہے بھائی، آسٹریلیا میں جاب کر رہا ہے، دیکھو 1.5 لاکھ روپے ہیں. اب آپ کی مرضی. تو کیا پتا چلا، انہوں مانگے نہیں کچھ بھی، لیکن بتا دیے گھر میں آلریڈی فلاٹ آ چکا ہے، گھر میں آلریڈی کار آ چکی ہے، سارے انتظامات ہو چکے ہیں.
اب ذرا آپ کو اس سے معیاری کرنا ہے. کیوں؟ لڑکا آسٹریلیا میں رہتا. دیکھ رہے آپ کی سوسائٹی میں یہی چل رہا ہے. سوال یہ ہے یہ پوری بارگیننگ کرنے والے کون ہیں؟ وہی آپ کے خالو، وہی آپ کے ماموں، وہی آپ کے چاچا، وہی آپ کے پھوپھا حضرات ہیں جو کہ دلال بن کر بارگیننگ کرتے ہیں. اور خواتین تو ماشاءاللہ کیا کہوں ان کے تعلق سے، وہ تو خالی گفتگو کرتی ہے تو سونے کی گفتگو ہے نا. کتنے تولے ڈال رہے، کتنے تولے دے رہے، کتنے تولے بھیج رہے. بڑی بہو کو 10 تولے بھیجے تھے بھائی، بڑی بہو کو 10 تولے بھیجے تھے وہ لوگ. بچہ آسٹریلیا میں ہے، خاندان بھی بڑا ہے، تو اب کیا کرو تم؟ 20 تولے تو لازماً دینا ہی دینا ہے نا. تو یہ بارگیننگ کرنے والے ہمارے خاندان کے بڑے آج ہو چکے ہیں. مجھے تو افسوس ہے ان خاندان کے بڑوں کے اوپر جو سوچتے نہیں کہ اگر تم خاندان کے بڑے ہو، بالخصوص آج کے بعد میرا یہ پیغام لے کر چلے جاؤ، آج تک جو ہوا ہو گیا بس ختم. کل اگر آپ میں سے کسی کو ذمہ دار بنایا جائے خاندان کا بڑا، اگر آپ کو گھر کا بڑا ذمہ دار بنایا جائے شادی بیاہ کے موقع پر، تو وہی طریقہ اختیار کرنا جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کا بڑا بن کر بتایا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک خاتون آتی ہے، یا رسول اللہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، یا رسول اللہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. اللہ کے رسول خاموش ہو گئے، کوئی آواز نہیں، یعنی رسول اللہ شادی کرنا نہیں چاہتے. اتنے میں اور ایک صحابی کھڑے ہو کر سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس لڑکی سے شادی کرنے تیار ہوں. تو اب دیکھیے خاندان کا بڑا، گھر کا بڑا رشتوں کو ڈیل کرنے میں شادی بیاہ کی گفتگو کیسے کرتا ہے، رسول اللہ سے دیکھ کر سیکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ہماری طرح کہہ سکتے تھے اس لڑکی سے، ٹھیک ہے وہ لڑکا تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے، اوکے وہ لڑکا تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے، اب تم گھر چلے جاؤ، میں آؤں گا 10 15 20 لوگوں کو لے کر، اس لڑکے کو بھی لے کر آؤں گا، آپ کے گھر آئیں گے، آپ کے گھر 2-3 قسم کے کھانے کھائیں گے، وہ بچہ تم کو دیکھے گا اور پھر واپس آ جائیں گے. اگر تم اس بچے کو پسند آ گئے تو پھر 1 مہینہ 2 مہینے کے بعد ہم آئیں گے، پھر ایک 50 لوگوں کو لے کر آئیں گے، منہ میٹھے کی رسم کریں گے، ٹھیک ہے. پھر اس کے 2 مہینے کے بعد کیا کریں گے، ایک فنکشن ہال بک کر دینا، میں پھر 200 لوگوں کے ساتھ آؤں گا، انگیجمنٹ کی پارٹی کریں گے، انگیجمنٹ ہوگا، رسم ہو جائے گا. پھر اس کے بعد 6 مہینے کے بعد کیا ہوگا، میں بڑے بڑے جو صحابہ ہیں، بڑے صحابہ، بزرگ صحابہ جو بوڑھے بوڑھے لوگ ہیں، میں وہ بزرگ صحابہ کو لے کر آؤں گا آپ کے گھر پہ، بیٹھیں گے، کیلنڈر سامنے رکھیں گے، تاریخ کی رسم ہوگی، تاریخ طے کریں گے. پھر 2 مہینے کے بعد شادی رکھیں گے، اور ہماری طرف سے پورے 500 صحابہ تھے نا اس وقت، ہماری طرف سے پورے 500 صحابہ آئیں گے، اور معیاری کھانا رکھنا ہے، چونکہ مہمان کون ہے سب سے بڑے، رسول اللہ ہے. تو ٹھیک ہے یہ سسٹم رکھنا ہے، میں آ جاؤں گا. ہوا ایسا جو آج ہمارے خاندان کے بڑے دلال بن کے کرتے؟ ہوا نہیں ہوا. کیا ہوا معلوم؟ سنو واقعہ. جیسے اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس خاتون سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، فوری پلٹ کے رسول اللہ نے سوال کیا مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ فرسٹ کوشچن شادی کی بات چیت میں، مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ اس نے کیا جواب دیا؟ یا رسول اللہ آپ تو جانتے ہیں میں غریب ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے. جاؤ گھر میں تلاش کر کے آؤ، شاید کہ کوئی لوہے کی انگوٹھی بھی مل جائے تو دے دینا. گھر گیا، پورا تلاش کر کے آیا، بولا رسول اللہ لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے، اور کیا ہے؟ تو کہتے ہیں سوائے پہنے ہوئے اس ایک کپڑے کے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یعنی اس وقت میری پراپرٹی کیا ہے؟ صرف پہنے ہوئے ایک ہی کپڑے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو اس میں سے آدھا دے دوں گا. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں بندے وہ آدھا نہ تیرے جسم کو پورا ڈھانک سکتا ہے نہ اس کے جسم کو ڈھانک سکتا ہے. اچھا قرآن کتنا یاد ہے قرآن؟ تو وہ صحابی نے کہا کہ مجھے فلاں 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 صورتیں یاد ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا اتنی صورتیں ان کو یاد کروا دینا، ٹھیک ہے، میں اسی کو مہر قرار دیتے ہوئے تمہارا نکاح پڑھا رہا ہوں. نکاح پڑھا دیا. یہ بڑے کرنے کا کام. تو یہاں عقل سے اگر سوچیں گے تو دوسری بات کیا پتا چلا، جہاں میرج پرپوزل آیا تھا وہیں پر شادی ہو گئی. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو پتا کیا چلا، رشتہ دیکھنے کے لیے چلے گئے تو کیا ہوا، شادی ہو گئی. ہونا تو یہ چاہیے تھا. ہمارے خاندان کے بڑے کرتے؟ سوچو ایمانداری سے، نہیں کرتے. افسوس ہوتا ہے کہتے ہوئے، افسوس ہوتا ہے ہمارے خاندان کے بڑے سنت پر شادی کروانے کے بجائے سنتوں کو توڑنے میں بڑاپن ادا کرتے ہیں. آپ دیکھ لیجیے، جب تک کہ خاندان کے بڑے جمع نہیں ہوتے اس وقت تک شادی کی بات چیت مکمل نہیں ہوتی. دیکھتے بھی ہے نا، کیا بھائی بات چیت شروع کر دیں گے کیا؟ بھائی ذرا 5 منٹ رکیے نا، وہ ہمارے بڑے آ رہے دیکھو راستے میں، چورستے تک آگے کہتے ایک 5 منٹ. دیکھتے نہیں دیکھتے. تو پتا کیا چلا، جب تک کہ خاندان کے بڑے جمع نہیں ہوتے شادی کی بات چیت آپ نہیں کرتے. اب سوال یہ ہے وہ خاندان کے بڑے جو آ رہے ہیں
اگر وہ آنے کے بعد کیا آج کے کوئی خاندان کا بڑا آج تک ایسا کہا آنے کے بعد بھائی اگر آپ مجھے خاندان کا بڑا مانتے آپ کی شادی کی بات چیت میں تو سنو میرا فیصلہ، شادی مکمل سنت پر ہوگی، لڑکی کے باپ کا سنگل 1 روپی کا خرچہ نہیں ہوگا، لارج نمبر آف گیدرنگ، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جمع نہیں کیا جائے گا، کوئی کھانے کوئی پکوان کوئی جہیز کوئی سامان نہیں ہوگا۔ بیٹا مہر کتنا دے سکتے تم؟ چلو مہر ادائی ہو گئی، چلو میاں پیپر پہ لکھ دو، تاریخ کب طے کر رہے بچی کو پوچھ لو ذرا کب رکھنا ہے، چلو لکھ دیے، چلو نکل جائیں گے۔ کھانے کی کیا ضرورت ہے، ہو گیا نا کام، چلو نکل جائیں گے۔ بڑا کیا کرتا؟ ایسا کرتا۔ ہمارے بڑے کرتے آج نہیں کرتے۔ ہمارے خاندان کے بڑے کیا کرتے؟ اگر کوئی اس طرح کا نوجوان کہہ دے آج کے دور میں کہ بھائی مجھے سنت پر شادی کرنا ہے، مجھے لڑکی کے باپ سے سنگل 1 روپی کا بھی خرچہ لینا نہیں ہے، پھوپھا حضرت ذرا ان کو بول دیجئے، وہ لوگ کچھ دینے کے چکر میں تو لینے والا نہیں ہوں، میں بہت سخت ہوں، ان کو بول دینا، پھر بعد میں کمپرومائز نہیں کروانا میرے کو۔ اگر کوئی لڑکا کہہ بھی دے تو خاندان کے بڑے اس کا ساتھ دینے کے بجائے، اس کی تائید کرنے کے بجائے کیا کرتے؟ اس بچے کی سیٹنگ کر دیتے، اس بچے کو سمجھا دیتے، بیٹا تم مانگے کیا؟ تم مانگے، تم ڈیمانڈ کرے نہیں کرے نا، تم تو ڈیمانڈ نہیں کرے نا بیٹا، تم تو مانگے نا، مانگنا حرام ہے اسلام میں، ڈیمانڈ کرنا حرام ہے اسلام میں۔ اب وہ ان کی بچی ہے، انہیں خوشی سے دے لیں گے نا، تم کیسا روک سکتے؟ اور تحفہ دینا تو اسلام میں جائز ہے، سنت ہے۔ واہ، کہاں کی حدیثیں کہاں فٹ کر رہے دیکھو، تحفہ دینا تو اسلام میں جائز ہے، وہ اپنی بچی کو کچھ بھی تحفہ دے لیں گے۔ آپ ایسا ضد نہیں کرنا بیٹا، بڑا سیٹ کروا دیتا بچے کو۔ اور کھانے کے اوپر ضد کر رہے تم، کھانا نہیں ہونا، پارٹی نہیں ہونا، فنکشن نہیں ہونا، فنکشن ہال میں نہیں ہونا، کیا ہے بیٹا یہ کہاں سے سیکھا ہے تم؟ یہ ضد کہاں سے لا رہے تم؟ کھانا کھلانا تو اسلام میں نیکی ہے، کھانا کھلانا تو مہمان کی تکریم کرنا تو سب سے بڑا نیکی ہے۔ ایک دوسرے کو کھانا کھلانا اسلام بہت زیادہ سمجھایا نا۔ تو مہمان نوازش کی آیتیں، مہمان نوازش کی احادیث لا کر شادیوں پر فٹ کرتے، پھر بچے کی سیٹنگ کر دیتے، اس طرح بچے کا منہ مچا دیتے، پھر جا کر بچی کے باپ کی سیٹنگ کر دیتے۔ بچی کے باپ کو میں بچے کو سمجھا دیا، میاں سن رہے فاروق، بچے کو میں سمجھا دیا تم جو انتظامات کرنا ہے کر لو، گھر کے سامنے لوگ 4 جمع ہوں گے، جو بھی بندوبست کرنا ہے کر لو، لوگ جمع ہو جائیں گے، خالی ہاتھ تھوڑی بھیجتے بچی کو، اکیلی بیٹی ہے، سنگرینی نوکری ہے، گورنمنٹ کی نوکری ہے، 40 سال تم سعودی میں رہ کے آئے، خاندان والے کیا بولیں گے تمہارے؟ وہ بچہ بیچارہ ان کی مول صاحب کا تقریر سن لیا، ذرا جذبات میں آ گیا، میں سمجھا دیا بیٹا، اس کو سمجھا دیا تم ٹینشن مت لو، میں ہوں نا یہ۔ اور کھانے کا بھی یہی ذرا اچھا انتظام کرو میاں، ہاں لوگ آئیں گے، 4 لوگ دیکھیں گے، پتہ چل رہا میری بات؟ تو خاندان کا بڑا سنت پر شادی کروانے کے بجائے، خاندان کا بڑا سنت نکاح کے طرف تائید کرنے کے بجائے سنتوں کو توڑنے میں بڑا پن ادا کرتا ہے۔ تو میں ان نوجوانوں سے کہوں گا، آپ ایسے بڑے کو اپنے شادی کے لیے بیچ میں رکھنا چاہتے ہیں کہ ایسے بڑے کو بیچ میں لے کر جاتے ہیں جو کہ سنتوں کو توڑ کر آپ کی شادی کو مصیبت میں ڈال رہے ہیں؟ تو یہ فیصلہ کر لو ساتھیوں۔ تو آج یہ ہو رہا ہے آپ کے ماحول میں، تو ان تمام رسومات کو توڑ کر، ان تمام خرافات کو توڑ کر واقعی اللہ کے گھر میں نکاح کرنے والا یہ دلہا کیا قابل مبارکباد کے مستحق نہیں ہے؟ اس لیے قابل مبارکباد ہے دلہے والے۔ اب آئیے، قابل مبارکباد ہے دلہن والے، لڑکی والوں کو میں مبارکبادی دینا چاہوں گا، ورنہ ساتھیوں آج لڑکی والوں کی فتنے کچھ کم نہیں ہیں۔ اگر کوئی لڑکا آج کے دور میں کہہ دے کہ بھائی مجھے سنت پر شادی کرنا ہے، آج لڑکی والے تیار نہیں ہیں۔ ایک دور ایسا تھا جہاں بیان کرنے کے لیے جاتا تو عورتیں کہتی تھی کہ بھائی ہم کو کیوں سنا رہے آپ، یہ تو لڑکوں کو سناؤ نا، لڑکے ڈیمانڈ کرتے نا، یہ مرد ہے جو مانگتا ہم سے، ہم کیا کرنا، ہم تو مظلوم ہیں، ہم کو کہیں سے بھی کر کے لا کے دینا ہی پڑتا نا، آپ ہم کو کیوں سنا رہے؟ ایک دور میں عورتیں بولتی تھی ایسا، ہم کو سیدھا بولتی تھی۔ اب کیا ہے، اگر کوئی لڑکا تیار بھی ہو جائے سنت نکاح کرنے کے لیے، اگر کوئی لڑکا لڑکی کے باپ سے کچھ خرچہ کیے بغیر کسی گولڈ، بغیر کسی زیورات، بغیر کسی سونے کے، بغیر کسی کھانے کے، کوئی لڑکا شادی کرنے کے لیے تیار ہو بھی جائے، لڑکی والے تیار نہیں ہوتے، لڑکی والے بالکل نہیں چاہتے شادی سنت پر ہو۔ کیوں؟ لوگ کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، سوسائٹی والے کیا کہیں گے، خاندان والے کیا کہیں گے، یہ پرابلم ہے۔ بالخصوص ہمارے گھر کی عورتیں بالکل نہیں چاہتی کہ ہماری بچی کی شادی سنت پر ہو۔ آپ دیکھ لو، یہی تو خواتین ہیں جن کی وجہ سے آج پورے گھر ٹوٹے ہوئے ہیں۔ آپ مرد کو دیکھ لو، مرد دیندار ہے ماشاءاللہ، کوئی شک نہیں ہے مرد کے دین میں، مرد کے دین کے معاملے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر دینداری دیکھنا ہو، مرد کتنا دیندار ہے پتہ کرنا ہو تو گھر کی عورتوں سے دیکھ لو جا کر، چونکہ یہ بھی تجربہ دیکھا گیا ہے۔ مرد ایسے خطبات سنتا ہے، جذبات میں آتا ہے، گھر جا کر اپنی بیگم سے کہتا
دیکھو آج مولانا کا بیان سن لیا جی، میں فیصلہ کر لیا اپنے بیٹے کی شادی پوری سنت پہ کرنا ہے. بیٹے کی شادی میں کوئی جہیز لینا نہیں ہے، کوئی پلنگ لینا نہیں ہے، کوئی فرنیچر لینا نہیں ہے. میں فیصلہ کر لیا، ٹھیک ہے. کیا ہوتا معلوم آپ کو؟ بیگم گھور کے دیکھتی ہے سب، پھر سوال کرتی میرے باپ سے جب تم وصول کر رہے تھے تب آپ کو یہ حدیث یاد نہیں آئی؟ میرے بھائیوں کو جب قرضے میں مبتلا کر رہے تھے جب آپ کو یہ آیتیں یاد نہیں آئے؟ جاؤ گھر کے باہر چلے جاؤ جی، تم باہر کے کام دیکھ لے جاؤ، اس میں نکو. تو اب کیا ہوتا اس کے بعد؟ وہ مرد چاہے کتنا ہی بڑا دیندار ہو، وہ مرد چاہے کتنا ہی بڑا عالم ہو، وہ مرد چاہے کتنا ہی بڑا پروفیشنلسٹ ہو، وہ مرد چاہے کتنا ہی بڑا ایڈوکیٹ ہو، کتنا ہی بڑا پولیس ڈپارٹمنٹ والا بھی ہو، پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ شادی بیاہ کا معاملہ جب آتا تو پھر وہ بیگم کی امامت میں مقتدی بن کر انہوں جیسا بولے ویسے کرنے کی چکر میں آج اپنے گھروں کے حال دیکھ لو آپ. یہ شادیوں میں جتنے خرافات ہوتے، یہ شادیوں میں جتنے بدعات ہوتے، یہ شادیوں میں جتنے رسومات ہوتے، کرنے والے کون ہیں بھائی؟ کیا کسی مرد کو دیکھے آپ نے آج تک؟ کسی مرد کو آپ نے آج تک دیکھا کہ سارے 4-5 مرد بیٹھے ہوئے ہیں اور ہلدی کی رسم کھیل رہے تھے، مرد بیٹھے ہوئے ہیں سندل کی رسم کھیل رہے تھے، مرد بیٹھے ہوئے ہیں منجے کی رسم کھیل رہے تھے، سارے مرد جمع ہوئے جمعگی کی رسم چل رہی تھی؟ دیکھا آپ نے کبھی؟ کرنے والی کون ہیں؟ عورتیں ہیں. یہ پرابلم ہے. تو یہ عورتوں کی وجہ سے کیا ہے؟ ہماری شادیاں سنت پر نہیں ہو رہی ہیں. لیکن یہاں پر میں وہی عورتوں کو ایک اصول بناؤں گا. ایک اصول کیا ہے؟ غور کرنے کا اصول کیا ہے؟ دیکھو، ہر ساس کی ایک خواہش ہوتی، معلوم آپ کو؟ ہر ساس کی خواہش کیا ہوتی؟ اس کی آنے والی بہو اس کی عزت کرنا. ہر ساس کی خواہش ہوتی نا، آنے والی بہو اس کی عزت کرنا، آنے والی بہو اس کی خدمت کرنا. اب میرا سوال وہی ساس سے ہے، بھئی یہ پاسبل کیسے ہو سکتا؟ سوچو ذرا، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ بہو تمہاری خدمت کرے، تمہارا احترام کرے، تمہاری عزت کرے، تمہارا دیکھ بھال کرتے بیٹھے؟ یہ کیسا ممکن ہے؟ جبکہ اس بہو کو تمہارے بیٹے سے نکاح کرنے کے لیے، اس بہو کو تمہارے گھر تشریف لانے کے لیے اس کے باپ کو 5 لاکھ روپے کا سود کا قرضہ لانا پڑا. اس کو یاد نہیں ہے؟ اس کے بھائیوں کو دبئی، سعودی، کویت جا کر وہاں غلام گیری کرنا پڑ رہا ہے. کتنے بھائیوں کو نہیں سنتے؟ کب آئے تھے بھائی دبئی کو؟ 10 سال ہوا. کیوں؟ بہنوں کی شادیاں کرنا ہے بھائی. سنتے نہیں سنتے. تو بہنوں کی شادیاں کرنے کی خاطر کتنے سالوں نے جو بھائی جان ڈاکہ مار دیے تھے گھر پہ، جا کر آج دبئی، کویت، سعودی وغیرہ میں غلام گیری کر رہے ہیں. تو اب میرا سوال وہی ساس سے ہے، بھائی وہ بہو تمہاری خدمت کیسے کرے گی؟ وہ بہو تمہاری عزت، تمہارا احترام کیسے کرے گی؟ جبکہ اس کو تمہارے گھر آنے کے لیے اس کے باپ کو 5 لاکھ کا سود کا قرضہ ادا کرنا پڑا، اس کے ماں کو اس کے زیورات بیچنے پڑیں گے، اور اس کے باپ کو اس کا گھر، اس کے قید گروی پر رکھنا پڑا ہے. اس کو یاد نہیں آتا؟ اس کو وہ تکلیف یاد نہیں رہتا؟ شادی کے وقت تمہاری نزاکتیں، شادی کے وقت تمہارے نخرے جتنے تم نے کی ہے، کیا وہ سب یاد نہیں آتے ان کو؟ ساری چیزیں یاد رہتی ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ آج شادی کے بعد جتنے جھگڑے ہو رہے ہیں، شادی کے بعد جتنے خرافات، شادی کے بعد جتنے بدعات ہو رہے ہیں، اس میں اہم وجہ یہی ہے. ساتھیوں ذرا آپ ایمانداری سے دیکھ لینا. یہ ایک صاحب میرے پاس ہے، ٹھیک ہے، ہم دونوں مل کر ایک بزنس کر رہے ہیں. ہم دونوں بزنس میں ان کا 80% شیئر ہے، یہ موبائل فون والے کا 80% شیئر ہے اور میرا 20% شیئر ہے. تو اب کل بزنس میں کس کا چلے گا ذرا بتاؤ؟ ان کا 80% شیئر ہے، میرا 20% شیئر ہے. تو بزنس میں کس کا چلے گا؟ کس کی مرضی چلے گی؟ کس کا حکم چلے گا؟ ہاں آپ کنفرم ہے؟ اچھا سوچ لینا، پھر بعد میں بات نہیں پلٹانے کا. اور مسلمان بولتی نمازی ہے، داڑھی ہے، لیکن بات پلٹانے میں پکا رہتا. میں نہیں بول رہا ہوں، مارکیٹ میں ہندوؤں بول رہے ہیں، تو بات سمجھ آئے گی نا. سب سے بڑا شیئر کس کا ہے؟ 80% والے کا. تو مرضی کس کی چلے گی؟ 80% والے کی نا. اب ذرا ایمانداری سے بتاؤ، ہم جو گھروں میں شادیاں کر رہے ہیں، شادی میں جہیز کون لا رہے آج؟ دیکھو منہ بند ہو گیا، پتا تھا پہلی بولا نا، بات بند ہوگی. بلکہ کون لا رہے؟ دلہن والے. آپ کے 500 مہمانوں کو شادی کا کھانا کون کھلا رہے؟ 5 تولے سونا کون لا رہے؟ آپ کے بچے کو شادی کے کپڑے کون پہنا رہے؟ پلنگ، فرنیچر، پلسر گاڑی کون دے رہے؟ دلہن والے نا. تو اب شادی میں انویسٹمنٹ کس کا تھا؟ کس کا ہے؟ کیا ہوا؟ دلہن والے کا نا. تو اب شادی کے بعد کس کا چلے گا رول؟ دلہن والوں کا. یا تو دلہن کا رول چلے گا یا دلہن کے ماں کا رول چلے گا، ہے نا. اب اس وقت ہماری مائیں آ کر پرابلم کر دیتی. ہماری مائیں کیا ہے؟ بچہ بگڑ گیا، بچہ بدل گیا، بچہ جورو کا غلام بن گیا. کل تک امی 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 کہتے ہوئے میرے پلوں کے پیچھے پھرتا تھا، اب جیسے بیوی آ گئی بس ختم، میرا خیال کرنا چھوڑ دیا.
ارے بھائی کامن سینس سے سوچو نا، کل تک تمہارا انویسٹمنٹ تھا، تمہارا کھا رہا تھا تو تمہارا وفادار تھا، اب آج وہ تو بیچارہ ان کا پیسہ لیا نا، انہیں بیچاری 5 لاکھ روپے انویسٹ کروائے نا اس کے باپ سے، تو اتنا تو ہوگا، اتنا تو یہ معاملہ ہے۔ تو اب میں یہاں ہر ساس سے ہی گزارش کروں گا، ہر ساس سے، اگر تم چاہتے ہو کہ آنے والی بہو تمہاری عزت کرے، آنے والی بہو تمہارا احترام کرے، آنے والی بہو تمہاری خدمت کرے، تو تم کو کرنا کیا ہے؟ بہو کے باپ کا سنگل 1 روپی کا خرچہ کروائے بغیر شادی کر کے لانا ہے۔ یہ اصول یاد رکھو۔ دوسرا اصول، یہ عورتوں کی وجہ سے پرابلم کیا ہے، یہ بالکل راضی نہیں ہوتی بغیر دعوت کے، بڑی مشکل سے مان تو جاتی ہے بغیر جہیز کے، لیکن بغیر دعوت کے عورت راضی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ پرابلم ہوتا ہے ان کو۔ اگر کوئی گھر کا بڑا بھائی اپنی بیٹی کی شادی میں خوشی سے 5 لاکھ روپے خرچ کرتا ہے تو چھوٹے بھائی کی بیوی اپنے شوہر کی زندگی حرام نہیں کرتی؟ تمہارا بھائی 5 لاکھ روپے خرچ کرا، بچی کی شادی کرنا ہے نا، تم 6 لاکھ تو کیسا بھی خرچ کرو جی، سود پہ قرضہ لاؤ، جائیداد بیچو، کاروبار بیچو، یا لے جا کے میرا زیور بیچ دو، کچھ بھی کرو، 6 لاکھ تو بچی کی شادی میں خرچ کرنا ہی کرنا ہے، ورنہ جھٹانی کے سامنے میری ناک کٹ جائے گی، دیورانی کے سامنے کیا چہرہ لے کر چلے جاؤں، خاندان والوں کے سامنے کیا منہ دکھاؤں میں؟ تم صبح اٹھ کے چلے جاتے آفس کو، تمہارے کو کیا ہے، دن پورا ان کو جھیلنا میرے کو ہے، تم کچھ بھی کرو جی وہ سب بعد میں سنتی، میں تمہاری بچی کی شادی میں بولے ایسا چلنا، کتنے مرد آ کر باہر سنا لیتے، بول صاحب کیا کروں جی، کچھ بھی نہیں کر سک رہا ہوں میں، دیکھو یہ پرابلم ہے۔ تو اس لیے ساتھیوں کیا کرو، آج کے بعد فیصلہ کر لو، فیصلہ یہ نہیں کہ شادی کی تاریخ پوری طے ہونے کے بعد کسی مولانا کے پاس رخا دینے کے لیے چلے گئے اور مولانا بول دیے کہ بھائی سنت پر شادی کرو، اس وقت پھر ڈرامہ کرنا کہ نہیں بول صاحب بچی والے نہیں سن رہے، یہ ڈرامہ نہیں، ورنہ ڈرامے کا لفظ یاد آیا، جھوٹ کا لفظ یاد آیا تو آپ لوگوں کے سامنے تو بیچارہ مودی بھی کمزور پڑ جاتا، جبکہ ہم اس کو جھوٹا بولتے نا، پھینکو کس کو بولتے بھائی، اس کو ہی بولتے نا، جبکہ مسلمان جتنا جھوٹ بولتا، مسلمان جتنا پھینکتا، انہیں بھی بیچارہ کمزور ہو جاتا۔ کیوں؟ شادی کے وقت سارے لوگوں کا ایک ہی جھوٹ ہے، سارے لوگوں کا، جو کہ اس سے پہلے ہی بولا، بچی والے خوشی سے دے دیے، بچی والے نہیں مان رہے تھے، بچی والوں کے ارمان تھے، تو کیا کر رہے تھے بابا آپ؟ لالی پاپ لالے کے منہ میں بیٹھے تھے، کیا کر رہے تھے آپ بولے کیوں نہیں کہ بھائی شادی میری ہے، میرے نبی کی سنت پر نہیں چل سکتی تو شادی نہیں ہو سکتی؟ کیوں نہیں بتا سکتے آپ؟ یہاں آ کر سارے مرد ناکام ہو جاتے۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ الفاظ اتنے کڑوے ہیں، عمل کرنا تو دور کی بات ہے، ہضم نہیں ہوتے، چونکہ ہمارا مزاج ایسے ہو چکا ہے ساتھیوں، ہمارا مزاج ایسے ہو چکا ہے کہ ٹھنڈ کا موسم چل رہا ہے، ٹھنڈ کے موسم میں اگر یہاں کھڑے ہو کر میں یا ہمارے مولانا اگر بتا دے تہجد کے فضائل تو کم از کم 10% تو ایسے ملیں گے مجھے، صبح کے 4 بجے اٹھ کر ٹھنڈی پانی میں وضو بنا کر تہجد کی نماز پڑھ لیں گے، اتنی قربانی دیں گے، لیکن بھائی شادی ذرا سنت پر کر دو بس کافی ہے۔ آج کے دور میں آپ کی ساری سنتوں کے اوپر سب سے بھاری اگر کوئی سنت ہے جس سنت کے ذریعے سے پورے 85 کروڑ نان مسلم کے اندر تم انقلاب لا سکتے ہو تو وہ شادی کی سنت ہے۔ عمل کرنا تو دور کی بات ہے، ہضم نہیں ہوتا۔ مسجد کے باہر جانے کے بعد میری بات یہ سچ ہو ثابت ہوگی کہ لوگ کیسے کیسے باتیں اب شروع کر دیں گے، دیکھو آپ کیوں لوگ کرنا نہیں چاہتے۔ تو اب آپ فیصلہ کر کر اٹھو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت نازل فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام کے اندر۔ کیسے؟ مزاج کی سنتوں کو لے کر، اپنے مزاج کو جو چیز اچھی لگی وہ لے لیے، کسی کو داڑھی اچھی لگی داڑھی لے لیے، کسی کو رفع دین اچھی لگی رفع دین لے لیے، کسی کو تہجد اچھی لگی انہوں تہجد لے لیے، کسی کو ٹوپی اچھی لگی انہوں ٹوپی لے لیے، کسی کو کون سی سنت پسند، دکان کھولتے ہی صبح 1 گھنٹہ عبد الرحمن سدیس کی تلاوت لگاتے ہو، چاہے وہ پان ٹھیلا والا بھی ہو تو ان کو وہ سنت۔ تو یہ اپنے پسند کی سنتوں پہ چل رہا دین، لیکن اللہ جس دین کا مطالبہ آپ سے کر رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں داخل ہو جاؤ اسلام کے اندر۔ کیسے؟ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تھوڑا تھوڑا نہیں۔ تو اللہ تو یہ چاہ رہا ہے آپ سے۔ لیکن یہاں ساتھیوں 2 چیزیں بتا کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ یہ جو صرف عورتوں کی ضد نہیں ہے، لڑکی والوں کی بھی یہی ضد ہے، لڑکی والوں کو بھی، کہ بغیر شادی کے کھانے کے، جب تک کہ لڑکی کی طرف سے کوئی فنکشن نہیں ہوگی، جب تک کہ لڑکی کی طرف سے کوئی پارٹی نہیں ہوتی، تو وہ لوگ اس کو بے عزتی سمجھ رہے ہیں۔ آج کے دور میں دیکھتے بھی ہیں نا، رشتے ٹوٹتے بھی ہیں۔ کتنے کاؤنسلنگ کے جھگڑوں میں بیٹھتا ہوں، کئی رشتے ٹوٹ گئے، کئی رشتے ٹوٹ گئے۔ وجہ یہ تھا کہ لڑکا اس ضد پر ہے کہ شادی سنت پر ہوگی تو شادی ہوگی، لڑکی والے اس ضد پر ہے انہیں نہیں تو اس جیسے 10 ملیں گے، لیکن بغیر شادی کے کھانے کے ہم شادی نہیں کریں گے، رشتہ توڑنا پڑا۔
تو بات سمجھ میں آ رہی کیا؟ اس قدر ضد میں چلے گئے ہیں لڑکی والے. اور بہانہ کیا ہے؟ بہانہ غور کرو، ہماری بچی ہماری خوشی، یہی ہے نا، ہماری بچی ہماری خوشی. بھائی باپ بیٹی کی خوشی کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتا کیا؟ سیکنڈ. تیسرا کیا ہے؟ بھائی میری کمائی میری بچوں کے لیے تو ہے نا، شادیوں کے لیے. ساتھیوں یہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی ہے آپ کے لیے. ذرا آج آپ کے ایمان کا فیصلہ کر لو، کیا آپ کو آپ کی بیٹی سے اتنی محبت ہے جتنی محبت ابو بکر کو ان کی بیٹی عائشہ سے نہیں تھی؟ بس آپ کو ہے. کہ آپ کو آپ کی بیٹی سے اتنی زیادہ محبت ہے جتنی محبت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بیٹی حفصہ سے نہیں تھی؟ یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی عائشہ کی شادی کرتے ہیں کس کے ساتھ؟ کوئی بول سکتے ہیں؟ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو سوچو اگر یہاں بیٹھے سو محفل میں کسی کو داماد ایم ایل اے مل جائے، ایم ایل اے، تو انہوں شادی ایسا کرتے پورے کتا گوڑوں کو اگلے 5 سال تک یاد رہنا ہے کہ نہیں؟ ایم ایل اے ملا تو وہاں ابو بکر کو کون مل رہا ہے؟ داماد رسول اللہ، جن کے تعلق سے اللہ گواہی دیا نا. کیا گواہی دیا؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. صرف انڈیا، ناٹ اونلی ورلڈ، جتنے عالمین ہیں سارے عالم، یہ پورے عالمین کے لیے رحمت للعالمین کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اتنی بڑی ہستی جب حضرت ابو بکر کے ہاں داماد بن کر آئے تو ان کو کتنی بڑی پارٹی کرنی تھی، ہے کہ نہیں؟ کتنی بڑی دعوت کرنی تھی؟ کوئی پارٹی نہیں. جبکہ یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. جنگ تبوک کا موقع ہے، اللہ کے رسول آواز دیتے ہیں اللہ کے دین کے لیے مال لے کر آ جاؤ. ابو بکر کیا کرے معلوم؟ پورا مال لے کر چلے گئے، پورے پراپرٹیز، پورے جائیداد، کچھ نہیں چھوڑے گھر کے لیے، ایک کوڑی نہیں چھوڑے. جب جا کر پورے سبمٹ کر دیے اللہ کے رسول کی خدمت میں، اے ابو بکر کیا چھوڑ کر آئے؟ کیا جواب دیے معلوم؟ صرف اللہ اور اس کے رسول کے تعلیمات چھوڑ کر آیا، باقی سب کچھ لٹا کر آیا یا رسول اللہ. یہ ہے باپ لڑکی کا. کرتا تو ایسا کرتا، لیکن آج کے جتنے لڑکی کے باپ والے ڈرامہ کر کے لاکھوں شادیوں میں خرچ کر دیتے، ذرا ان سے جا کر کہو آپ بھائی ذرا مسجد کی تعمیر کرنا ہے، بھائی ذرا دین کا کام چل رہا وہاں پر، بھائی ذرا وہاں پر اجتماع کرنا ہے، کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، وہ دعوت کا کام کرنا ہے، تھوڑے پیسوں کی ضرورت ہے. جیب میں ہاتھ گیا تو گول گھوم کے 10 روپے کی نوٹ نکلتی. دیکھو آج کے دور میں بھی یقین نہیں آیا، موزن صاحب سے پوچھو جمعہ میں ڈبے میں آج بھی کوائنز گر رہے. جس کوائن دینے پر بھکاری بھی نہیں لے رہا، بھکاری کو 2 روپے ڈالو آپ کی بے عزتی کرتا، واللہ بتا رہا ہوں میں. وہ کوائن آج اللہ کے دربار میں ڈالتے ہیں، لیکن وہی پیسہ بیٹی کی شادی کا معاملہ آ جائے لاکھوں لٹا دیتے ہیں. بہانہ کیا ہے؟ میری بیٹی کی خواہش ہے. بھائی کیا مول صاحب بچے کی شادی کے لیے باپ اتنا بھی نہیں کر سکتا؟ پھر بیوی لڑا. اب اگر وہ مول صاحب کے پاس اسلامی تعلیمات نکاح کے نہیں ہیں صحیح طور پر، پھر انہوں بھی فتویٰ فراہم کر دیں گے. نہیں دیکھیے، اگر آپ خوشی سے کر رہے تو جائز ہے، اگر ڈیمانڈ ہے تو ناجائز ہے. یعنی اسلام میں جہیز 2 قسم کا ہے، اس کا مطلب یہ پرابلم ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ عمر اپنی بیٹی حفصہ کی شادی کر رہے ہیں. کس کے ساتھ؟ وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. لیکن حضرت عمر نے بھی اس شادی میں سنگل 1 روپی خرچ کی کوئی ثبوت آج تک نہیں ملا ساتھیوں. پھر یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فاطمہ لخت جگر تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس فاطمہ کی شادی کرتے ہیں. کس کے ساتھ؟ حضرت علی کے ساتھ. ذرا واقعہ تو دیکھ لو. صحابہ کیا لکھتے ہیں؟ صحابہ لکھتے ہیں واقعے کے بعد کہ نماز کے لیے چلے گئے سارے صحابہ. اللہ کے رسول مسجد چلے گئے، نماز ہوئی، نماز کے بعد اللہ کے رسول نے بس اعلان کر دیا بیٹھ جاؤ، فاطمہ کی شادی ہے علی کے ساتھ. اللہ کے رسول نے اٹھا نکاح خطبہ پڑھا دیا، بس ختم. چونکہ اس سے کچھ دن ہی قبل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیج دیا تھا علی سے، کہا کہ مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ تو کہا کہ رسول آپ جانتے میں تو غریب ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے. کہا کہ فلاں جگہ آپ کو ایک زرہ ملی تھی نا، جاؤ وہ زرہ بیچو اور آؤ. وہ زرہ بیچتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور وہ جو رقم ملتا ہے وہ رقم لا کر مہر دیتے ہیں. تو پتہ کیا چلا؟ مہر دکھ رہا، جہیز دکھ رہا ہے. یہاں پہ کیا دکھ رہا؟ ہاں مہر دکھ رہا نا ہر جگہ. بدقسمتی سے وجہ بند ہے آج اپنے خاندانوں میں. اگر شادی کا کھانا کھلانا، شادی کی پارٹی کرنا اگر اسلام میں جائز ہوتا تو سب سے پہلا واقعہ غور کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دور میں کئی دن ایسے گزارے آپ کو بھوکا رہنا پڑا. آپ بھی سنے بھی ہوں گے نا، اللہ کے رسول پیٹ کو پتھر باندھے ہوئے تھے. تو کیا پتا چل رہا ہے؟ غربت کا دور ہے نا، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے نا. تو کیا اس دور میں صحابہ شادی نہیں کر رہے تھے؟
کر رہے تھے نہیں کر رہے تھے؟ جبکہ ہم تو ایک ہی شادی کرتے، صحابہ 4 شادیاں کرتے تھے. تو اگر صحابہ کی شادیاں ہو رہی تھی تو صحابہ کے مہمانوں کے لسٹ میں، انویٹیز کے لسٹ میں، گیسٹ کے لسٹ میں سب سے پہلا انویٹی، سب سے پہلا مہمان کون ہوتا؟ کون ہوتا؟ رسول اللہ کو نہیں بلاتے؟ ہائی نے بھی کانسیپٹ لوگوں کو بلانے کا. آج ہر آدمی یہی سوال کرتا، بھائی کھانا نہیں کھلانا بلکہ بول رہے آپ، تو پھر مہمانوں کو بھوکا بلا دینا، مہمانوں کو بھوکا بھیج دینا کیا؟ سوال یہ ہے، مہمان کو بلانے کی اجازت کون دی آپ کو؟ اسلام میں نہیں ہے نا. تم شادی کر رہے تو پورے لوگوں کو جمع کرو، دور دور جا کر سارے لوگوں کو بلا کر لاؤ، پورے اہل خاندان کو جمع کرو، دور دور سے لوگوں کو جمع کرو. اسلام میں تو نہیں ہے نا بھائی. شادی میں بالخصوص لڑکی کی طرف سے لوگوں کو جمع کرنے کا کانسیپٹ تو اسلام میں ہے ہی نہیں نا. تو آپ نے یہ کہاں سے لایا؟ یہ پہلا سوال ہے. دوسرا سوال میرا یہی ہے، اگر کھلانا پلانا نیکی ہوتا شادیوں میں تو پھر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کوئی ہماری طرح کامن صحابی نہیں ہے. عبد الرحمن بن عوف وہ صحابی ہے جن کو اللہ کے رسول نے دنیا میں جنت کی گارنٹی دے دی. کیا آپ کو میرے کو گارنٹی نہیں ہے جنت میں؟ ہاں، لیکن عبد الرحمن بن عوف کو اللہ کے رسول گارنٹی دے دیے کہ عبد الرحمن جنت میں جائے گا. اب واقعہ سنو. عبد الرحمن ایک بار ملاقات کرتے ہیں، اللہ کے رسول سوال کرتے ہیں کیا بات ہے عبد الرحمن؟ تو عبد الرحمن کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے شادی کی ہے. پتہ چل رہا پہلے دعوت نہیں دیے شادی کی، شادی ہونے کے بعد کپڑوں کی تبدیلی یا زرد رنگ مختلف کچھ چیزیں دیکھے، کچھ ڈیفرنٹ دکھے عبد الرحمن بن عوف. تو اللہ کے رسول نے سوال کیا کیا بات ہے، کچھ آج الگ نظر آ رہے. اس وقت انہوں نے کیا جواب دے رہے؟ میں شادی کر لیا. اگر آج کسی خاندان میں کوئی بول دیتا کیا ہم یہ 4-5 دن سے دکھ رہے نہیں تھے، ہاں وہ شادی تھی میری تو شادی کر لینے گیا، اب انہیں تو اتنا ناراض ہوتا مرے تو آپ کے جنازے میں بھی نہیں آتا، شادی میں نہیں بلایا دیکھو میرے کو، ہے نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبد الرحمن بن عوف ہے، شادی میں بلانا تو دور کی بات، انفارمیشن بھی نہیں ہے. جبکہ عبد الرحمن کہاں ہیں؟ مدینے میں. اللہ کے رسول کہاں ہیں؟ مدینے میں. اللہ کے رسول ایک ہی سوال کریں مہر میں کیا دیے؟ پورے واقعات اگر شام تک بھی سناتے بیٹھوں گا نا، ہر واقعے میں مہر کا ذکر ہوگا، لڑکی والوں نے کچھ دیا ایک ثبوت بھی نہیں آئے گا. تو اللہ کے رسول نے سوال کیا مہر میں کیا دیے؟ تو کہا ایک کھجور کے گٹلی کے برابر کا سونا میں نے دے دیا مہر میں. تو پھر اللہ کے رسول نے کہا دیکھو ایک بکرا کیوں نہ ہو ذبح کرو اور کیا کرو؟ ولیمہ کر دو. بس اللہ کے رسول نے کہہ دیا ان سے کہ ایک بکرا ذبح کرو ولیمہ کر دو. پھر اس کے بعد انہوں ولیمہ میں اللہ کے رسول کو بلائے، اللہ کے رسول ولیمے کی دعوت میں جا کر کھائے، کوئی روایت آج تک نہیں ملی. تو یہاں یہ بات میں آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں ان تمام خلاصے کے طور پر کہ بچہ بچی کی شادی کرنے کے لیے جہاں یہ 4 شرائط ہوتے ہیں وہاں شادی کر دینا ہے، بس ختم. جہاں 4 شرائط، پہلا شرط لڑکا لڑکی کی رضامندی جس کو ایجاب قبول کہتے ہیں، لڑکا لڑکی کی رضامندی. دوسری چیز لڑکی کے طرف سے ایک ولی. تیسری شرط لڑکی کی طرف سے 2 گواہ. چوتھی شرط نقد مہر ہونا. جہاں یہ 4 شرائط مکمل ہو سکتے ہیں وہاں آپ کو نکاح کر دینا ہے. اور آج ہمارے پاس جو سسٹم چل رہا ہے کہ جو کہ تھوڑی دیر پہلے میں نے ذکر کیا، لڑکی کو دیکھنے کے لیے گئے، پسند آنے کے 3 مہینے کے بعد منہ مٹھا کے لیے گئے، اس کے 2 مہینے کے لیے بعد انگیجمنٹ کے لیے گئے، پھر اس کے 6 مہینے کے بعد شادی. یہ ساری چیزوں کا خالص اسلام سے، پاک شفاف اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تمام چیزیں ہندوانہ رسم ہے، ہندوانہ رسم ہے، ہندوانہ رسم ہے جو ہم مسلمانوں نے اڈاپٹ کر لیا ہے. یہ بات یاد رکھو. یہ سارے کے سارے چیزوں کا اسلام سے، صحابہ کے طریقوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور ایسی کسی بھی محفل میں، ایسی کسی بھی دعوت میں، ایسی کسی بھی شادی میں جس کا تعلق، جس کا طریقہ اسلام سے یا صحابہ سے یا رسول اللہ سے نہ ہو، اس میں شرکت کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے. اس میں شرکت کرنا کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے. یہی تو وجہ ہے کہ سب سے پہلے میں نے لڑکا لڑکی کو مبارکبادی دینے سے پہلے آپ کو مبارکبادی دی ہے کہ روزانہ ایسے کئی حرام دعوتوں میں جا کر آتے ہو. آج اللہ نے موقع دیا ہے رسول کے سنت پر ادا ہونے والی ایک نکاح میں شرکت کرنے کے لیے. اسی لیے ساتھیوں آج کے بعد 2 فیصلے کر اٹھو. سب سے پہلا فیصلہ، جب کبھی بھی اپنے لڑکا یا لڑکی کی شادی کرنا ہے تو لڑکی کے باپ کا سنگل 1 روپے کا خرچہ نہیں ہوگا. جب لڑکی پسند آ جائے تو لڑکی پسند آنے کے بعد رشتہ طے نہیں ہوگا بلکہ شادی ہوگی. کیا رشتہ نہیں ہوگا بلکہ شادی ہو جائے گی. یہ فیصلہ کر کے اٹھو. اور پیمانہ یہ بناؤ. پیمانہ کیا ہے؟ شادی کی بات چیت کے لیے جانے کے بعد لڑکے والے لڑکی کے پاس چلے گئے. لڑکی کو دیکھنے سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں. جانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ لڑکی کو دیکھتے نا تو ان کو پہلے ایک اصول بتا دو.
بھائی لڑکی کو دکھانے سے پہلے ایک دو باتیں سن لینا. ہاں اگر ہم کو آپ کی لڑکی پسند آ گئی, ہم کو اگر آپ کی لڑکی پسند آ گئی تو شادی مکمل سنت پر ہوگی. آپ کے گھر پہ یا گلی کی کسی مسجد پہ ہم آ جائیں گے بچے کو لے کر, مسجد میں یا آپ کے گھر پہ نکاح کریں گے, وہاں سے ودائیگی ہوگی. کوئی کھانا نہیں ہوگا, کوئی پارٹی نہیں ہوگی, کوئی خرچہ نہیں ہوگا, کوئی جہیز نہیں ہوگا, کوئی سامان نہیں ہوگا. اگر کنڈیشن آپ کو پسند ہے تو بولو بچی کو دیکھوں گا, ورنہ میں نکل جاؤں گا. ورنہ میں بچی کو دیکھنے کے بعد بھی کنڈیشن تو پسند نہیں کرتے, رشتہ تو کینسل ہی ہونے والا ہے, تو کیوں خواہ خواہ کے بچی کو پریشان کرے, کیوں خواہ خواہ کے بچی کو تکلیف دے. تو پتہ کیا چلا, پہلے کنڈیشن سناؤ. بچی والے اگر بچے کے پاس بھی آتے ہیں تو پہلے لڑکے کو دیکھنے سے پہلے, لڑکے کے تفصیلات جاننے سے پہلے ان کو کہو کہ بھائی بچے کو دیکھنے سے پہلے سن لو, اگر آپ کا لڑکا ہم کو پسند آ گیا تو ہم نہ 1 روپیہ جہیز دیں گے, نہ ہم 1 روپیہ خرچہ کریں گے, نہ ہم 1 روپیے کا سامان دیں گے. اگر آپ کے لڑکے کے اندر اتنی مردانگی ہے کہ وہ سچا مرد بن کر شادی کر سکتا تو پھر میں آپ کے بچے کو دیکھوں گا, ورنہ آپ کے لیے بھی بہت سارے بچے ملیں گے, میرے کو بھی بہت سارے بچے ملیں گے. تو پہلا فیصلہ یہ کر لو. دوسرا فیصلہ, جب کبھی بھی آپ کے گھر کوئی ایسا دعوت نامہ آئے, کوئی ایسا ویڈنگ انویٹیشن آئے, رخا لانے والا سگا بھائی کیوں نہ ہو, رخا لانے والا سگا دوست کیوں نہ ہو, اگر اس شادی میں جہیز ہے, لڑکی کے باپ کے خرچے پر کھانے ہیں, رسومات ہے, خرافات ہے, تو رخا لانے والے سے عزت کے ساتھ, ادب کے ساتھ, احترام سے کہہ دو کہ بھائی میں کل تک ایسے کئی دعوتوں میں جا کر خوب کھایا, میں نے اپنے بیٹے کو لیا, اپنی بیٹی کو دیا, نہیں پتا تھا. آج پتا چلنے کے باوجود بھی اگر میں اس پر عمل نہیں کروں گا تو پھر وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو نہیں کرتے فیصلے بلکہ اللہ کے اتارے ہوئے شریعت کے مطابق, وہی کافر ہے, وہی ظالم ہے, وہی فاسق ہے. تو آپ ان کو کہہ دو کل تک میں نے ایسے دعوتوں میں شرکت کیے, نہیں پتا تھا, آج پتا چلنے کے باوجود بھی شرکت کرتے بیٹھوں گا تو میں ہی ظالم, میں ہی فاسق, میں ہی کافر ہوں. معاف کر دینا, میں آپ کے اس دعوت نامے کو قبول نہیں کر سکتا. دوستی اپنی جگہ رہے گی, رشتہ رہے گا, پارٹنرشپ بزنس میں رہے گا, کل سے دوستی میں کوئی کمی نہیں ہوگی, بس دعوت میں نہیں آؤں گا جو کہ میرے نبی کے طریقے کو توڑ کر آپ کی اتنی مجال ہو گئی کہ میرے کو بلا رہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ دعوت میں نبی کو بلاتے. نبی کو بلاتے مطلب کیا ہے, نبی کے طریقے کو اختیار کرتے, نبی کے طریقے کو اپلائی کرتے. آپ نبی کے طریقے کو توڑ کر مجھے دعوت میں بلانے کی جو مجال کی ہے, معافی چاہ رہا ہوں, میں نہیں آ سکتا, یہ آپ کو کہنا ہے.